أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور صدق الله العظيم. خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے. سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہدیہ نام پیش کرنے کے لیے تشریف لا رہے ہیں ہمارے عبد العزیز جناب جاوید اقبال. مجھ میں ان کی ثنا کا سلیقہ کہاں، مجھ میں ان کی ثنا کا سلیقہ کہاں، وہ شاہد و جہاں وہ کہاں میں کہاں، ان کا مدح سرا خالق اینوا، وہ رسول زمان وہ کہاں میں کہاں، ان کے دامن سے وابستہ میری نجات، ان پہ قربان میری حیات و ممات، ان کے دامن سے وابستہ میری نجات، ان پہ قربان میری حیات و ممات. میں گناہگار ہو شافع آسیاں، بے کسوں کی امان وہ کہاں میں کہاں، مجھ میں ان کی ثنا کا سلیقہ کا. جناب ہیڈ ماسٹر صاحب امداد علی گومان، ہمارے میڈم نادیہ جہازی اور میرے معزز اساتذہ اکرام، آج ہم یہاں جمع ہیں اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے کے لیے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، یعنی اپنی بیٹھکوں کو جہاں تم 2 4 6 8 افراد جمع ہوں، 10 افراد جمع ہوں، 50 افراد 100 افراد جمع ہوں، تو وہ ایک محفل بن جاتی ہے، ایک بیٹھک بن جاتی ہے. اس بیٹھک کو اگر سجانا چاہتے ہو تو مجھ پر درود پاک پڑھ لیا کرو، تو محفل میرے ذکر سے سج جائے. تو جب بھی ہم 2 4 افراد جمع ہوں، زیادہ افراد جمع ہوں، تو درود پاک پڑھ لیا کریں، تو اس کی برکت سے ہماری یہ محفل جم جائے گی، آراستہ ہو جائے گی، خوبصورت ہو جائے گی. ایک بار محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجیے. اللہ پاک نے ہم سب کو عدم سے وجود بخشا. ہم کچھ بھی نہیں تھے تو اس نے ہمیں پہلے کائنات بنائی اور پھر اس میں انسانوں کو بسایا.
انسانوں میں تمام انسان اللہ کی مخلوق، ان میں شر اور خیر دونوں ہی شامل تھے، خیر اور شر دونوں موجود تھے، مگر انسان کا میلان شر کی طرف زیادہ ہے۔ تو انسان کی اصلاح کے لیے وقتاً فوقتاً اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی رسول بھیجتا رہا، جو اس کے منتخب کردہ نبی تھے، انہیں وقتاً فوقتاً بھیجتا رہا، اس کی اصلاح کا سلسلہ جاری رہا۔ اللہ پاک کے نبیوں نے جو سب سے پہلا پیغام دیا وہ تھا اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، کہ اللہ ایک ہے، اس کی عبادت کرو، اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو، وہ واحد لا شریک ہے۔ اس کے بعد جو سب سے اہم کام انبیاء نے کیا نا، وہ تھا انسانوں کے اخلاقی تربیت، کہ انسان کے ساتھ کس طرح رہے، معاشرہ کس طرح تشکیل ہو۔ تو سب سے پہلا جو کام کیا وہ اخلاق کی تربیت تھا، یعنی ہمارے سارے جتنے بھی نبی آئے، اس میں آخری نبی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو اور سارے نبیوں کو ہم ایک لفظ کہتے ہیں کہ یہ مدرس تھے، ٹیچر تھے۔ تو اگر وہ ٹیچر تھے تو ہر ٹیچر کے اندر ایک اسپیشلائزیشن ہوتی ہے، کوئی میتھ کا ٹیچر ہے، کوئی فزکس کا ٹیچر ہے، کوئی کیمسٹری کا ٹیچر ہے، کوئی بایولوجی کا ہے، بہت سارے سبجیکٹ ہیں۔ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز کے ٹیچر تھے؟ اخلاق کے ٹیچر تھے۔ تو اب اگر ہم اپنے نصاب میں دیکھیں نا، تو ہمارا نصاب فزکس، کیمسٹری، بایولوجی، انفارمیشن ٹیکنالوجی، ان کے اندر کہیں ہمیں اخلاقی تربیت نہیں ملتی۔ کچھ سبجیکٹ شامل اس لیے کیے جاتے ہیں کہ اخلاقی تربیت کی جائے، جن میں سوشل اسٹڈیز ہے، پاکستان اسٹڈیز ہے، اسلامیات ہے، مگر اس کے نصاب اور اس کے طریقہ کار کو دیکھیں تو ہماری ایک اکثریت ہے، ہماری اسٹوڈنٹ اور پھر اس سے فارغ تحصیل ہونے والے جو بڑے بڑے محکمے سنبھالتے ہیں، مگر اخلاقی تربیت نہیں۔ ہماری جو بڑی کرپشن کی وجہ جو کرپشن کر رہے ہیں وہ ایک بڑا لکھا طبقہ ہی کر رہا ہے، بڑی تعداد میں، بڑا مطلب وہ کی پوسٹوں پر ہو کر اور ہمارے معاشرے کا بگاڑ پیدا کر رہا ہے۔ ہمارے معاشرہ تعلیم یافتہ طبقہ بگاڑ پیدا کر رہا ہے معاشرہ، تو اس کا مطلب ہے کہ تربیت نہیں ہوئی۔ ہم تعلیم تو حاصل کر رہے ہیں، تربیت نہیں حاصل کر رہے ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے نصاب میں کوئی ایسی ایکٹیویٹیز ہوں، کوئی ایسا سلسلہ ہو جس سے ہماری اپنی اخلاقی تربیت ہو، ہمارے اسٹوڈنٹس کی اخلاقی تربیت ہو، جب یہ کسی مقام پر پہنچے تو وہاں کرپشن میں اضافہ نہ کریں بلکہ کرپشن کا خاتمہ کریں، اپنا کردار ادا کریں کرپشن کو ختم کرنے میں۔ ایک ان پڑھ جاہل آدمی اگر کرپشن کر رہا ہے تو اس نے تو تربیت حاصل ہی نہیں کی۔ ہم تو تربیت یافتہ، تعلیم یافتہ طبقہ کہلاتے ہیں، اور پھر سب سے زیادہ کرپشن تعلیم یافتہ طبقہ کر رہا ہے۔ تو اس کے بارے میں سوچنا ہوگا کہ کوئی ایسا حل نکالا جائے، کوئی نصاب میں کوئی ایسی چیز شامل کی جائے، ہمارے کوئی ایسی ایکٹیویٹیز ہوں جو ہم بچوں کی تربیت کریں، کہ ہم انہیں اخلاقی تربیت کریں، ان کا کچھ ایسا سلسلہ کیا جائے کہ جب وہ اسکول سے جائیں تو گھر والے کہیں کہ بہتر ہے، کچھ اچھا کر کے، کچھ اچھا سیکھ کر آیا ہے۔ فزکس، کیمسٹری، بایولوجی سارے سبجیکٹ تو ہم پڑھاتے ہیں اور بچے پڑھ بھی رہے ہیں، مگر اس کا امپیکٹ ان کے روزگار پہ ضرور ہوتا ہے، میں اخلاق پر نہیں بنا۔ تو ہمیں تھوڑا سا اس طرف سے، میرا ذہن سے بھی ہے کہ آپ تھوڑا اس طرف سوچیں، کوئی ایسا پلان بنائیں، کوئی ایسے سلسلہ کریں جس سے ہمارے بچوں کی تربیت ہو، ہماری اپنی بھی تربیت ہو۔ السلام علیکم ٹو آل ریسپیکٹڈ ٹیچرس۔ بہت اچھی بات کی ہے سر اعظم نے، اسی بات کو میں آگے کنٹینیو کروں گا کہ ہمیں بچوں کو پڑھانے کے ساتھ ساتھ ان کو اخلاقی تربیت بھی کرنی چاہیے، کیونکہ آج کے جو پیرنٹس ہیں وہ اپنے بچوں کو صرف اسکول بھیجتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا کام پورا ہو گیا ہے، اور ٹیچرس حضرات صرف اپنے سلیبس پہ، پرائیویٹ سیکٹر میں بھی اگر ہم جائیں یا گورنمنٹ سیکٹر میں، زیادہ تر ٹیچرس جو ہوتے ہیں وہ اپنے سلیبس کمپلیٹ کرانے میں لگے ہوتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اخلاقی تربیت دیں۔ دوسرا یہ کہ ایک ان پڑھ میں اور ایک پڑھے لکھے میں کیا فرق ہے؟
میرے سر نے مجھ سے یہ سوال کیا تھا جب ہم اپنی اکیڈمیز میں پڑھتے تھے کہ بیٹا آپ پڑھے لکھے ہیں، آپ کیا کریں گے پڑھ لکھ کے؟ میں سر میں پڑھ لکھ کے جاب حاصل کروں گا اور پیسے کماؤں گا اور گھر کا گزر بسر کریں گے۔ اچھا، تو میں نے بولا ایک مزدور جو ہے ان پڑھ ہے وہ بھی یہی کام کر رہا ہے، آپ میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ ایک ان پڑھ مزدور جو وہ بھی کما رہا ہے اور اپنے گھر والوں کا گزر بسر کر رہا ہے اور آپ بھی وہی کر رہے ہیں، آپ میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ کوئی بتائے گا؟ طریقہ، اخلاق کا، تربیت کا، ٹھیک ہے؟ تو میرا ادھر آنے کا مقصد یہ تھا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو اخلاقیات بھی سکھائیں، جس کا ابھی ہمارے پاس کوئی سبجیکٹس نہیں ہے، وہ آگے جا کے یونیورسٹیز وغیرہ کے اندر آتا ہے ایتھکس کا، لیکن ہمیں چاہیے ہمیں اپنے اسٹوڈنٹس کو ابھی سے تیار کرنا چاہیے اخلاقیات کے حوالے سے۔ شکریہ بہت بہت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حاضرین کو السلام علیکم۔ اسٹوڈنٹس کی تربیت کے حساب سے بات ہو رہی تھی، اور جو میٹ اپ کا ہمارا موٹو ہے وہ اسپریچول ہے، تو روحانی تربیت ایک الگ چیز ہے، لیکن فی الحال اسٹوڈنٹس اور ہماری تربیت کی جب بات کی جائے گی تو ایک چیز جو دیکھی گئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان سے جڑنے والی ہر چیز کا ایک مقام بنا دیا۔ مثال کے طور پہ جو زبان، عربی زبان کو اس وقت ایک فضیلت حاصل ہوئی، جس شہر میں تشریف لانے والے تھے اس شہر میں فضیلت حاصل ہوئی، ایسے ہی ان کی تربیت، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی تربیت کی وہ صحابہ کرام تھے۔ اکثر بچوں سے جب بات کی جائے، بچے کیا ہم سے ہی بات کی جائے تو ہمارا ایک رول ماڈل ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ میں اگر کسی شخص کو، کسی پرسنالٹی کو پسند کرتا ہوں تو میں کوشش کرتا ہوں کہ میں اس جیسا بنوں۔ گیٹ اپ کیا ہے اس کا، وہ کس طرح بات کرتا ہے اور کس طرح چلتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اگر میں اپنی 8A کلاس سے اگر 85 اسٹوڈنٹس موجود ہوں تو میں ان سے پوچھوں کہ بیٹا آپ کا یا آپ کی فیوریٹ پرسنالٹی کون سی ہے، تو پاسبل ہے کوئی بچہ کہے گا کرسٹیانو رونالڈو، کوئی کہے گا لیونل میسی، ETC وغیرہ وغیرہ، لیکن کوئی اسلامک پرسنالٹیز کا شاید ہی کوئی ذکر کرے کہ کوئی کہے کہ میں حضرت علی جیسا بننا چاہتا ہوں، کوئی کہے میں عمر فاروق جیسا بننا چاہتا ہوں۔ ایسا تھوڑا سا مشکل ہوگا۔ جیسے کہ ایک دفعہ ایک ٹیچر نے اپنے تمام اسٹوڈنٹ سے پوچھا بیٹا آپ کیا بننا چاہتے ہو، کیا بننا چاہتے ہو وغیرہ، تو اس میں سے ایک بچے نے کہا کہ میں صحابی بننا چاہتا ہوں۔ تو ٹیچر نے پوچھا صحابی تو ہے لیکن کون سے صحابی؟ تو بچے نے کہا حضرت عمر فاروق جیسا۔ تو ٹیچر نے پوچھا بیٹا آپ ان جیسا بننا کیوں چاہتے ہو؟ نہ آپ نے دیکھا ہے، نہ آپ نے ان کے بارے میں اتنا پڑھا ہوگا۔ تو اس نے کہا کہ میری والدہ رات کو مجھے ان کے بارے میں کچھ نہ کچھ بتاتی ہیں، تو میرے ذہن میں ان کا ایک کریکٹر بن گیا ہے کہ وہ بڑے دلیر تھے، کسی سے ڈرتے نہیں تھے، بڑی ہمت تھی ان میں، ایکسپازریٹی سی۔ تو کوشش ہمیں یہ کرنی چاہیے، اور میں بھی کوشش کروں گا، تھوڑی بہت کر لیتا ہوں، کہ ہم آج 2026 میں بچہ ریئلسٹک چیز تو مانگتا ہے، لیکن وہ مانگتا ہے 4K پرنٹ میں، HD پرنٹ میں، وہ نہیں مانگتا 128 پکسل کا ہو، 26 پکسل کا ہو۔ تو میں اگر صحابہ کرام کا انٹروڈکشن کے سامنے ایسا پیش کروں گا کہ پاسبل ہے بچہ انٹرسٹ نہ لے، میں کہوں کہ وہ نماز پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، بے شک سے سب کچھ چیزیں، لیکن اگر میں تھوڑا سا ان کو ایک موٹر والا لوگ دوں کہ وہ طاقتور تھے اتنے کہ اتنے کافروں سے ڈرا کرتے تھے، یا وہ سخت سردی میں اتنے درجہ حرارت میں بھی وہ رسم کیا کرتے تھے، بدر میں اٹھ جایا کرتے تھے،
اور فلاں فلاں ویلنس تھے، گنڈے تھے، بدماش تھے، وہ ڈرتے تھے ان سے. تو یہ ساری چیزیں بچوں کو زیادہ افیکٹ کریں گی کہ ہاں یار نہیں بننا چاہوں گا ایسا کہ ان کے پاس اتنی طاقت تھی، ان کو گنڈے کر دیا کرتے تھے. تو اگر ہم ایسی ہستیوں کو بچوں کو اس طرح انٹروڈیوس کروائیں گے تو یہ بیٹر رہے گا. کیونکہ بچہ آج اے آئی کا دور ہے، وہ تصور کرتا ہے فوراً کہ دکھنے میں کیسے تھے. تو میں اگر بچوں کو دکھاؤں ویسا بن کے، کوشش کر سکتا ہوں، ظاہر سی بات ہے ہر بندہ ویسا نہیں بن سکتا، تو دکھاؤں تو بچہ یقیناً میری کاپی کرے گا کہ سر اگر میرے فیوریٹ ہیں تو سر کیا پہنتے ہیں، چلتے کیسے ہیں، کیا ڈریسنگ کرتے ہیں، کیا کھاتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر میں بچوں کو دکھاؤں کہ بیٹا بائسیپ ٹرائسیپ لیگس میرے ایسے ہیں، آج زمانہ یہ ہے، تو بچے یقیناً کاپی کرے گا میری ڈائٹ کیا ہے، میں کون سے جم میں جاتا ہوں، یہی پروموشن ہو جاتی ہے نا. تو جب ہم اپنا اخلاق، ہماری تربیت جب بچوں کو دکھائیں گے تو یقیناً بچہ اس سے انسپائر ہوگا اور کوشش کرے گا میں بنوں. یعنی میں بچے سے کہوں کہ بیٹا پاؤں اٹھا کر چلو، کس کے نہ چلو، اور خود سے چل رہا، تو بچہ ڈر کے مارے مجھے دیکھ کر تو کرے گا ایسا، پاؤں اٹھائے گا، خاموشی سے چلے گا، لیکن میرے پیٹ پیچھے وہ عمل نہیں کرے گا. تو یہی ہے کوشش میری کہ میں بچوں کو تربیت دوں، لیکن اس سے پہلے میں اپنے آپ پر وہ چیزیں اپلائی کر کے دکھاؤں تاکہ بچہ پھر مجھے کاپی کرے گا. تو بس یہ ہے کچھ باتیں جو کرنی تھیں. باقی اللہ تعالیٰ یہ رمضان ہمارے بہت اچھے گزارے، اور وہ تمام نیک کام جو پچھلے رمضان میں نہیں کر سکے انشاءاللہ کوشش ہوگی اس رمضان کریں. زندگی کا نہیں پتا رمضان کے بعد میں ہوں یا آپ لوگ میں سے کوئی نہ ہو، لیکن بس اللہ تعالیٰ اس رمضان کے صدقے اور اس رمضان کو بہترین اور بھرپور عبادت میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑا اچھا یہ اسپیشل فیچر رکھا ہے. ہم بچوں کی تربیت کی بات کر رہے ہیں اور ہم سب چاہتے ہیں اسپیشلی تو ظاہر سی بات ہے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات مبارکہ سے کچھ کرنے حاصل کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی کہ میرا بچہ میٹھا کھاتا ہے، زیادہ کھاتا ہے، آپ نے کل آئی ہے. اس قسم کی مثالیں بہت ساری ہیں. ہمیں پہلے اگر ہم بچوں کی تربیت کرنا چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو اپڈیٹ کریں. ہم چاہتے ہیں کہ بچے پنکچوئل ہوں، خود پنکچوئل ہوں. ہم چاہتے ہیں بچے سچ بولیں، ہم سچ بولیں. ہم چاہتے ہیں بچے عدل کریں، ہم بھی کلاس میں عدل کریں. عموماً ایسا ہوتا ہے کلاسوں میں ایک نے شکایت کی، ہمیں دونوں کی ڈھگائی لگائی. ایک بچے نے شکایت کی کہ سر یہ شور کر رہا ہے، یہ تنگ کر رہا ہے، ہمیں دونوں کی پٹائی لگائی. یہیں سے بچہ بتا رہے ہیں دو کو مار دو سب خاموش ہو جائے. جس نے غلطی کی اس کو سزا دی جائے، جس نے غلطی کی ہے اس کو سزا دی جائے، اور جو غلطی کی نشاندہی کری اس کی حوصلہ افزائی کی. بیٹا آپ نے صحیح بتایا کہ اس نے غلطی کی. پہلے ہم اپنے آپ کی تربیت کریں. اگر ہم اپڈیٹ ہو جائیں گے ہمارے بچے بھی، ہم کلاس میں جھوٹ نہ بولیں، ہم کلاس میں وقت پڑ جائیں، جو ہماری ذمہ داری ہے وہ پوری کریں. بچوں کو تبدیلی ہمیشہ اپنے آپ سے آتی ہے. شمس بھائی نے بالکل بہترین بات کی، تبدیلی اپنے پاس سے آئی ہے. میں تبدیل نہیں ہو رہا ہوں دوسرے کو، اور یوں بھی دیکھتا ہوں سامنے والا تبدیل ہو جانا کبھی بھی نہیں. اس ملک کا بھی مسئلہ یہی ہے. ہمارے حکمران یا ہمارے جو قائدین ہیں وہ چاہتے ہیں کہ عوام صحیح ہو جائے، عوام ایماندار ہو جائے، عوام ملک سے محبت کرنے لگے، اور ان کا اپنا کریکٹر اس کے مخالف ہے. بچوں کی تربیت کے لیے، طلباء کی تربیت کے لیے استاد کو بہتر ہونا پڑے گا. جیسا استاد ہوگا طلباء ایسے ہی. ہمارا رنگ بچوں میں آئے گا. اگر ہم بچوں کے سامنے سگریٹ پیتے ہو، میں پوری کھاتے ہیں، ان سے مانگا جا بیٹا پوریا لے کے آ جائے، تو وہ یہی سمجھے گا پوریا اچھی چیز ہے. سگریٹ منگائے تو وہ سمجھے سگریٹ اچھی چیز ہے، جبکہ ہمیں سب کو پتہ ہے سگریٹ کے پیکٹ پہ لکھا ہوا سگریٹ نوشی مضر صحت ہے. اگر ہم عمل نہیں کرتے تربیت کے لیے اپنے آپ کو تبدیل کریں تھوڑا سا. کوئی بھی چیز ضروری نہیں ہے کہ ہمیں کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہو سکتا. کوئی ایک چیز ہم بنا لیں یار میں سچ بولو، میں چاہتا ہوں میرے طلباء سچ بولیں، تو میں بھی سچ بولنا شروع کروں، سچ بولوں. اس کا چاہے کوئی بھی نفع نقصان ہو وہ اللہ تعالیٰ پورا کرے گا، مسئلہ نہیں. سچ بولنے والے کے ساتھ اللہ تعالیٰ. اور میں تو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ بس اپنے آپ سے شروع کریں. آج تک میں کچھ نہیں کرتا تھا، مگر اب میں کوشش کروں گا کل سے کچھ کروں گا اچھا. یہی ہے اس میڈیم کا بھی فائدہ یہی ہوگا کہ یہاں سے ہم ایک
बात का एक बात अहद कर ले, अपने दिल में कर ले, कोई हाथ उठाने किसी से अहद देनी जरूरी है यार मैं कल से ये करूँगा, फिर वो बच्चों की तरह आप चेक करें बच्चों में भी वो क्वालिटी आएगी। इंतहाई काबिल एहतराम मोहतरमा नादिया जहां ज़ैद हेडमिस्ट्रेस, जावेद इकबाल और इस स्कूल के इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मोअतबर और मुद्दब्बिर असातिज़ा, एक टीचर का सलाम कबूल हो। जब भी मैं कोई नई चीज़ देखता हूँ या बेहतर चीज़ देखता हूँ तो मुझे खुशी होती है। इस स्कूल में कमियां तो हैं अपनी जगह पे, लेकिन जो अच्छाइयाँ हैं उनकी एक तरकीब जुड़ती जा रही है। वो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि शार्ट टाइम कॉल पे, चंद मिनटों की कॉल पे सारे असातिज़ा एक मजमे की सूरत में एक जगह जमा होना, ये एक अच्छा अमल है। और आज की ये रूहानी मुलाकात है, मैं समझता हूँ कि मेरे नौकरी के कैरियर में ये पहली बार मैंने देखा है कहीं स्कूल में कि हम तो जिस्मानी मुलाकातें होती हैं, हाथ मिलाना, गले लग के मिलना, लेकिन रूह को रूह से मिलाना ये एक अच्छी बात है। इसलिए मैं सर आज़म को और इस तकरीब को मुनक़्क़द करने की सारी टीम को मुबारकबाद देता हूँ कि ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। मैं भी आम सा मुसलमान हूँ, मुझे ज़्यादा कोई अबूर हासिल नहीं है कि मैं इस्लाम पे बहुत सारे खुल कर बात करूँ, लेकिन मुझे फ़ख्र है इस दुनिया में कि इतने मज़ाहिब में, इतनी कौमों में मैं मुसलमान हूँ और मुसलमान होना मेरे लिए बड़ा फ़ख्र है। मैं ये जानता हूँ कि मस्जिदों का मकसद जो था वो सिर्फ ये नहीं था कि आप सिर्फ आके नमाज पढ़ें। बड़ा मकसद ये था कि जो एक कम्युनिटी के लोग हैं, एक मोहल्ले के लोग हैं, एक इलाके के लोग हैं, वो दिन में 5 मरतबा एक जगह पर जमा होंगे, एक दूसरे के साथ अपना दुख सुख बयान करेंगे और एक दूसरे की मदद कर सकेंगे, जिससे मुआशरों में बेहतरी आती है और इंसान की एक तरक्की का रास्ता खुलता है। इसी सिलसिले को शुरू करते हुए हमारे सिंधी कम्युनिटी में, सिंधी बोर्ड में, सिंधी कल्चर में, हमारी तहजीब में, हमारी तमद्दुन में ओता कल्चर जो है ये एक बहुत पुरानी तारीख रखता है। उस ओता कल्चर का यही मकसद था कि एक गांव के लोग, पसगरदाई के लोग एक जगह पर बैठकर अपना दुख सुख बयान करें। किसी शायर ने कहा है कि मुझी आह में असर न हो या तुझी दिल हुई पत्थर फिरी, कि मेरे पुकारने में वो असर न था, मेरे बुलाने में वो असर न था कि तेरे दिल पे कोई वो बात सुनी नहीं गई या वहाँ तक नहीं पहुँची। इस सारे प्रोसेस में इसलिए अच्छा लग रहा है कि मेरा जो प्रोफेशन है वो पैगंबरी प्रोफेशन है। हम हादसाती असातिज़ा नहीं बने। अगर हादसाती असातिज़ा बनते तो थोड़े अरसे के बाद नौकरी छोड़ के चले जाते, लेकिन मौलवी का जो पेशा है ये पैगंबरी पेशा है। और मैं समझता हूँ कि दुनिया में इस प्रोफेशन से बढ़कर और कोई प्रोफेशन नहीं है जहाँ पर आपको जो बच्चा सलाम कर रहा है उस सलाम की कोई कीमत ही नहीं है, वो अनमोल सलाम और नायाब सलाम है। तो हमें इस काम के लिए चुना गया है, ये अल्लाह ताला की रहमतें और बरकतें हैं हम पर, वरना दुनिया में और प्रोफेशन ज़्यादा है। टीचर कैसा होना चाहिए ये सोचने की बात है। टीचर 76 क्वालिटीज होती है टीचर में, 76 क्वालिटीज। जब वो टीचर में आ जाती है तो वो टीचर सुपीरियर बन जाता है, वो सतही टीचर नहीं होता। कहा कि एक टीचर में 4 अक़साम होती है ना, एक सतही टीचर होता है, वो बात करके चला जाता है, दूसरा डेमॉन्स्ट्रेशन करता है, तीसरा जो है एक्सप्लेन करता है, और चौथा जो टीचर होता है वो सुपीरियर टीचर होता है, उसकी बात जो है वो रूहों तक उतर जाती है। और ये 4 स्टेज टीचर्स के प्रोफेशन के साथ और एक्सपीरियंस के साथ चलते हैं।
वो सारे असातिज़ा मरने के बाद भी जिंदा हैं जो सुपीरियर टीचर थे, और हमारा मकसद होना चाहिए कि हम सुपीरियर टीचर की सतह को पहुँचें। उसके लिए हमें अपनी निगाह पर, हमें अपनी ज़बान पर, हमें अपने इल्म पर, नॉलेज पर, रहन सहन पर, एक दूसरे के साथ पेश आने पर बहुत तवज्जो देनी पड़ेगी, तब जाके हम उस सतह को पहुँचेंगे। क्योंकि टीचर वो एक अमल का नाम है। किसी ने कहा है कि जहालत के समंदर से इल्म का कतरा बहुत बड़ी अहमियत रखता है, और इल्म के समंदर से अमल का कतरा जो है वो बड़ी अहमियत रखता है। अगर इल्म के साथ अमल नहीं है, इल्म बेकार है। मैं अक्सर कहता हूँ, मैंने बहुत सारे किताब पढ़े हैं, दुनिया में जितने भी डिक्टेटर रहे हैं, जितने भी जालिम लोग रहे हैं, जितने भी इंसानियत के दुश्मन लोग रहे हैं, वो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। हिटलर से ज़्यादा कोई पढ़ा लिखा बंदा नहीं था पूरी दुनिया में, लेकिन उनकी अमल नहीं था। तो कम से कम जो अमल होता है वो क्या होना चाहिए कि जब बादशाह शाह जफर को अपने ही बेटों ने ज़ंदान में रख दिया इक़्तिदार के नशे में, और बाप से पूछा गया कि तुझे जेल में क्या चीज़ चाहिए, तो उस बूढ़े बाप ने कहा कि 2-4 अगर बच्चे मिल जाएं तो मैं उनको पढ़ाऊँ। तो उसके बेटों ने कहा कि जेल में जाकर फिर भी बादशाही के ख्वाब देखता है तो मौलवी वो बादशाही का ख्वाब है जो ज़हनों पर हुक्मरानी करती है, और जो ज़हनों पर हुक्मरानी होती है वहाँ से रूह का ताल्लुक़ बन जाता है। हम इस बात पर यकीन रखते हैं कि जिस्म खाकी है, वो ज़मीन में मट्टी में मिलके मट्टी हो जाएगा, लेकिन आदमी का किरदार और रूह सलामत रहते हैं, और उनसे ही सारे हिसाब होते हैं। तो हम अपने जिस्म को अमल देने से बेहतर है कि हम अपने रूह को तवक्कुल दें और उसमें अच्छा लाएं कि हम बच्चों के दिल और ज़हन पर कैसे हुक्मरानी कर सकते हैं। मैं एक चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से सोचता हूँ इस हवाले से कि दुनिया के जितने भी प्रोफेशंस हैं, उन प्रोफेशन के माहिर जो है, उनके जो शागिर्द हैं, वो अपने असातिज़ा जैसा बनना चाहते हैं। अगर हजाम के पास जाओगे, उसके पास जो शागिर्द है वो हजाम ही बनेगा। अगर दर्जी का शागिर्द है तो वो दर्जी ही बनेगा। पूरी दुनिया के प्रोफेशन जैसे हैं कि वो असातिज़ा जैसे बनना चाहते हैं। एक अलमिया ये है कि मेरा बच्चा टीचर बनना क्यों नहीं चाहता। जिस दिन मेरा शागिर्द क्लास में खड़ा होकर कहे कि मैं आप जैसा बनूंगा, मैं टीचर बनूंगा, मैं बच्चों को पढ़ाकर और किसी मकाम पर पहुंचाऊंगा, तो मैं समझता हूं कि वो टीचर की महराज होगी अपने प्रोफेशन में। हमारे यहाँ ये चीज़, हमने तबकों में बच्चों को फंसा दिया है, हमने अहदों में बच्चों को फंसा दिया है, हमने एक दौड़ लगा दी है जिसकी कोई मंजिल नहीं है, सिर्फ एक स्टेटस है, झूठ और झूठ और झूठ, पैसा और पैसा और पैसा। जब इस दौर में बच्चे भागते हैं तो फिर बच्चों जो है वो कैरेक्टर से दूर हो जाते हैं, वो रूहानी मौलवी से दूर हो जाते हैं। तो हमें चाहिए कि हम बच्चों को एक अच्छा इंसान बनाएं। ये नहीं कि हम टीचर हैं, हमें तनख्वाह मिल रही है, तो टीचर के लिए रास्ता दिखाने वाला जो होता है, जो लीडर होता है, जो रहबर होता है, जो मुर्शिद होता है, जो रहनुमा होता है, ये सारे मौलवी में पेश आते हैं। तो हम अपने बच्चों को वो दर्स दें कि इस मुआशरे को बेहतर की तरफ लेकर जाएं। शाह बिटाई ने कहा है, ऐसे कमान माँ मियाँ मार मुँह में आए तू पता तुम जो ही तो के लगे। तो हम एक दूसरे के दिलों में, रूह में बस जाएं कि अगर चोट लगे, अमर जली ने कहा कि भाई वो नहीं है कि ये माँ के पेट से जन्म लेने वाला भाई हो। भाई वो है कि चोट एक ही भाई को पहुँचे और दर्द दूसरे भाई को हो, तो वो रिश्ता होता है। तो हम अपने बच्चों के साथ एक ताल्लुक़ बनाना चाहें कि बच्चों के ज़हन पर, बच्चों के दिलों पर हम कब तक जिंदा रह सकते हैं, तब तक जब तक हमें अच्छी राह दिखाते हुए कहीं आगे लेकर जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जितनी भी हमारी यहाँ पर मीटिंग्स हो रही हैं, जितनी चीज़ें हो रही हैं, वो बच्चों के साथ शेयर करें। और बच्चे इल्म किताबों में नहीं, किताबों में सिर्फ रास्ता है। इल्म वो है जो हमें एक्सपीरियंस से हासिल हुआ है, जो हमारे तजुर्बात से हासिल हुआ है, जो हमने देखा है। वो चीज़ों के बच्चों के सामने जब रखेंगे तो बच्चे बाशऊर बनेंगे और बच्चों को अच्छाई और बुराई में तमीज़ होगी।
بچوں کو انسانیت کی طرف زیادہ بچے راغب ہوں گے اور وہ بہتری کی کوشش کریں گے. تو ہم اساتذہ ہیں معاشرے میں اور کوئی تبدیلی نہیں لا سکتا. پوری دنیا کے جتنے بھی انقلاب آئے ہیں ان انقلابوں میں دیکھو گے تو اساتذہ کا بہت بڑا ہاتھ ہے. تحریکیں جب انقلاب اساتذہ کی طرف سے کامیاب ہوتے تو پھر ہم اپنے بچوں کو اس لیول پر کیوں نہیں پہنچاتے کہ وہ اپنی زندگی میں انقلاب لائیں, اپنی زندگی میں تبدیلی لائیں, اپنے والدین کی زندگی میں کوئی تبدیلی لائیں. وہ کر سکتے ہیں. ایسی محفلیں ہونی چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اعظم صاحب ہمارے بہت مہربان دوست ہیں. وہ اس روحانی کیفیت کو جانتے ہوئے دوستوں کی جو میٹنگ رکھی ہے, لیکن اس میٹنگ کو یہاں تک ہم محدود نہ کریں گے آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ بیٹھے اور چلے گئے. یہاں پر جتنی باتیں ہوئی ہیں جس نے سنی ہیں وہ اپنے اپنے بچوں کو جا کر بتائے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ بہتر ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا کوئی مقام نہیں ہے, صرف سوچنا چاہیے. حضرت علی کرم اللہ وجہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ انسانوں کے کتنے جانداروں کے کتنے انسان ہیں, تو آپ نے پہلے کہا کہ 2 اور پھر کہا 3. تو جواب سننے والا پریشان ہو گیا کہ 2 اور 3 کا کیا مسئلہ ہے. تو آپ نے فرمایا کہ 2 کا مطلب ہے کہ انسان اور حیوان جاندار ہیں اور پرندے وغیرہ جو ہے. اور تیسرا بولا کہ خواہشوں پہ کنٹرول کر جاؤ. خواہشوں کو اگر انسان تابع کر دے تو وہ فرشتوں سے زیادہ ہے. اگر خواہشوں کا غلام بن جائے تو وہ درندوں سے زیادہ خطرناک ہے. وہ تیسرا قسم ہے. اور وہ تیسرا قسم جو ہے وہ اب زیادہ پایا جاتا ہے پوری دنیا کے لوگوں کے اندر, کہ کوئی مر جائے تو پرواہ نہیں ہے, میرا گھر بڑا ہونا چاہیے. کوئی مر جائے تو پرواہ نہیں ہے, خوشیاں مجھے ملنی چاہیے, گاڑی میرے پاس ہونی چاہیے, اسٹیٹس میرے پر. وہ لوگوں کو روکتے روکتے اور بڑے مالاتوں پر جا کر بیٹھ جاتے ہیں. تو وہ چیزیں ختم ہوگی. اور وہ تب ختم ہوگی جب اسکولوں سے ہمارے بچوں کی تعداد باہر نکلے گی اور جا کے وہ معاشرے میں بہتری لائیں گے. تو مجھے فخر ہے کہ میں ٹیچر ہے اور ایون ٹیچر ہوں. میں اپنے آپ کو ٹیچر پیش کرتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ میری پہچان جو ہے ایک اچھے مولوی کی ہونی چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ میرے دوست جو ہیں یہاں پر بھی ہمارے بہت ایک اچھے ٹیچر تھے قاضی فدا حسین. انسائکلوپیڈیا کے دنیا کے میں نے اتنا کمپیٹنٹ بندہ کبھی بھی نہیں دیکھا. اس نے کہا جب میں ٹیچر بنا تو میں نے بولا یہ تو عارضی بنا کل چھوڑ دوں گا, کسی اور ڈپارٹمنٹ میں چلا جاؤں گا. بولا اس کل چھوڑنے والے کو کرتے کرتے 28 برس نوکری کر کے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے ریٹائر ہو گیا. بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے میرے پاس. تو نوجوان ہیں, کوئی انجینئرس ہیں, بہت سارے لوگ دوست. تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے ایجوکیشن کی فیلڈ الگ ہوتی ہے لیکن پروفیشنل فیلڈ کہیں اور جگہ پہ پہنچ جاتی ہے. تو بہتر ہونا چاہیے کہ جس پروفیشن میں آ گئے ہیں اس کو بہتر کریں, وہ ہماری پہچان بن جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب چیزیں بہتر ہو جائے گی. میں پر امید ہوں آپ سے. یہ اسکول آپ کا ہے, ہم آپ کے ہیں, بچے آپ کے ہیں. بچوں کے ساتھ ایک ایسا تعلق رکھے کہ بچہ آپ کو اپنا دکھ بیان کر سکے. میں چھوٹا سا مثال مجھے یاد ہے, ہماری جوانی تھی, ایک اسکول میں ہیڈ ماسٹر بن گیا رئیس خان محمد میں. وہاں پر ایک بچہ تھا, مجھے اس کا نام بھی یاد ہے, نام تھا اس کا جمن. وہ یونیفارم میں نہیں آتا تھا اور میں ہر جمعرات کو وہاں پر بچوں کو اسمبلی میں چیک کیا کرتا تھا, اس کے ناخن, پالش, بال, یہ سب چیزیں. تو وہ میں سے کہتا تھا جمن یونیفارم کیوں نہیں پہنتے ہو؟ تو کہتا تھا جمعے کو. وہ جمعہ کہتا, وہ جمعہ اس لیے کہتا تھا کہ وہ چھوٹا دن تھا. اور ایک دن مجھے غصہ آیا بہت کہ 10 بار سے پوچھا جمعہ جمعہ. تو میں نے بولا تیرا جمعہ کب آئے گا؟ اور میں نے سخت انداز سے اسے کہا. اسی سخت انداز میں اس بچے نے مجھے کہا جب اللہ دے گا تو پہنوں گا نا. اور میں بے بس ہو گیا. میں خاموشی سے اپنے آفس میں آیا, میں نے اساتذہ کو بلایا, میں نے بولا جمن نے آج مجھ سے بہت تلخ لہجے میں بات کی ہے, کیا مسئلہ ہے؟ تو بولا سر مجھے معلوم نہیں ہے, اس کی بہن 10ویں کلاس میں پڑھتی ہے, فریدہ نام ہے اس کا. میں نے اس کو بلایا فریدہ کو, میں نے بولا بیٹا کیا مسئلہ ہے؟ جب میں نے اسے مسئلہ پوچھا تو بچی نے رو دیا. بولا سر ہم جس گاؤں میں رہتے ہیں وہاں پر ہمیں گھر نہیں ہے, ایک درخت کے نیچے رہتے ہیں, اور گاؤں والے اللہ کے نام پہ ہمیں کھانا دیتے ہیں, جو دیتے ہیں وہ کھاتے ہیں, ہمارے گھر میں کھانا پکتا نہیں ہے. اس حالت میں اگر آپ یونیفارم کہو گے تو پھر جواب تو اس کی ہوگا نا. تو پھر میں
टीचर नहीं, एक वालिद की हैसियत में मुझे जो करना था मैंने वो किया। लेकिन बच्चों के साथ जब आप बेहतर तरीके से बात करोगे तो बच्चे आपको अपना दुख बताएंगे, मसाइल बताएंगे, तकलीफ़ें बताएंगे, परेशानियाँ बताएंगे। और जब आप उनकी परेशानियाँ दूर करोगे, उनके दुख दूर करोगे, उनके लिए आसानियाँ पैदा करोगे, तो फिर आप उनके रूहानी वालिदैन बनोगे, जो हम मुलाकात कर रहे हैं। वरना बातों से कुछ भी नहीं होता। एक आदमी को कहा गया कि उसने कहा कि मैं क्या काम करूं कि मुझ पर अल्लाह ताला मेहरबान हो, बहुत सारी ज़िंदगी में गुनाह हुए हैं। तो उसे किसी ने कहा कि किसी अगर नॉन मुस्लिम को, रतन माफ़ कर जाए, बोला कि नॉन मुस्लिम को जो है मुसलमान कर दो तो ये बहुत बड़ा काम है। बोला ये तो काम ही नहीं है। उसने कुल्हाड़ी उठाई और किसी रास्ते पर बैठ गया, आने जाने वालों को कहने लगा कि तू कौन है? वो जो भी कहता मैं हिंदू हूँ, तो उसको बोला कलमा भर, नहीं तो मार मत की। तो एक बंदा था, उसने बोला सर मैंने कभी कलमा भरा नहीं है, आप पहले कलमा पढ़ें, मैं आपके पीछे पढ़ता हूँ। बोले तेरे नसीब अच्छे कि मुझे खुद नहीं आ रहा। तो हम कम से कम ऐसे मालूम ना हो कि हमें कोई कहे मोहब्बत में मैं बच्चों जैसा हूँ, जो मेरा है वो सिर्फ मेरा है। मेहरबानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु वसल्लम अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व अहली बैतिहि व बारिक वसल्लिम। या हय्यु या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीस। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। रब्बना अतिम लना नूरना वग़फिर लना इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा अग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। या रब्बल आलमीन, अॼु की महफ़िल में तुंहिंजो पाक इस्म शरीफ़ वरितो वियो। महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम जी हक़ो सना कई वई। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जी ज़ात मथां दुरूद शरीफ़ पढ़ियो वियो। तुंहिंजा लख शुक्र अदा कया विया। रब्बल आलमीन हिन महफ़िल खे पंहिंजी बारगाह अक़दस में क़बूल जो शर्फ़ अता फरमा। या अल्लाह से हिन महफ़िल खे क़यामत ताईं असांजे लाइ शिफ़ाअत जो ज़रियो बणा। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जी समूरी उम्मत जो ख़ैर ऐं मग़फ़िरत फरमा। दीन ऐं दुनिया जूं भलायूं नसीब फरमा। रूहानी जिस्मानी बीमारियुनि खां पनाह अता फरमा। हासिदनि जे हसद शरीरनि जे शिर खां पनाह फरमा। फितना अंगेज़नि खां निजात अता फरमा। रब्बल आलमीन, घर में जेके रंजशूं तकलीफ़ूं हुजनि, हर इंसान खे रंजशूं तकलीफ़ुनि खां पनाह अता फरमा। हर इंसान जे घर में रिस्क में रोज़ी में आल औलाद में बरकत अता फरमा। असांजे मुल्क पाकिस्तान जो ख़ैर फरमा। असांजे सूबे जो ख़ैर फरमा। असांजे शहर जो ख़ैर फरमा। रब्बल आलमीन हिन स्कूल खे ता क़यामत शाद आबाद फरमा। तरक्की अता फरमा। हिन स्कूल में जेके पढ़नि था तन खे नेक पढ़ा, उनजी ज़िंदगी जो ख़ैर फरमा। तमाम असातिज़ा जो ख़ैर फरमा। साईं दाद अली साहब खे शिफ़ाए कामिला अता फरमा। बेगम साहबा खे शिफ़ाए कामिला अता फरमा। रब्बल आलमीन असां सभई तुंहिंजे दरबार में दुआ दिल आतरा कयासीं। रब्बल आलमीन असांजी दुआऊं क़बूल फरमा। रब्बल आलमीन जेके बि असांजा मिट माइट गुज़ारे विया, जहान छॾे विया, सूर इंसान मुवाहिद मुस्लमान सभिनी खे जन्नतुल फिरदौस में आला मक़ाम अता फरमा। या रब्बल आलमीन उन्हनि मुस्लमान खे बि जन्नतुल फिरदौस में आला मक़ाम अता फरमा, जिन खे दुआउनि में यादि करण वारो केरु बि नाहे। अल्लाहुम्मा अग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। रब्बि जअल्नी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआई। रब्बना इग़फिर ली व लिवालिदैया व लिल-मुअ्मिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। या रब्बल आलमीन, दिलनि जा हाल ॼाणी थो, सभिनी जी दिलि में नेक मुरादूं पूरियूं फरमा। साईं मोहम्मद आज़म साहब खे शिफ़ाए कामिला अता फरमा। उन्हनि जी घरवारी खे उम्र दराज़ बिल ख़ैर अता फरमा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहम।